اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور یا علی مدد۔ 11 ذی-القعدہ ولادت امام علی رضا علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین، مسلمانوں کے 8ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ علماء و مورخین کے بیان کے مطابق آپ کی ولادت بتاریخ 11 ذی-القعدہ کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کے متعلق علامہ مجلسی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے مجھے کوئی گراباری مطلقاً محسوس نہیں ہوئی، اور میں اکثر خواب میں تسبیح و تہلیل اور تمجید و تحمید کی آوازیں سنا کرتی تھی، اور جب امام علی رضا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ زمین پر آتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر دیا اور لبھائے مبارک کو جنبش دینے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خدا سے کچھ باتیں فرما رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت بہت بہت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود کو آپ کی آغوش میں دیا۔ آپ نے اس کے داہنے کان میں آذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ آپ کی کنیت اور القابات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق آپ کو اسم علی سے موسوم فرمایا۔ آپ آل محمد میں تیسرے علی ہیں، اور لقب رضا کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ علامہ طبرسی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے تھے کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین اور تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ تو علامہ مجلسی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ بزنطی نے جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد ماجد کو لقب رضا سے مامون رشید نے یہ لقب ان کو عطا کیا تھا، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ لقب خدا اور رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کے موافق اور مخالف دونوں آپ سے راضی اور خوشنود تھے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کی علمی کمال کے بارے میں بھی تمام لوگ جانتے ہیں کہ آل محمد کے اس سلسلے میں ہر فرد حضرت احدیت کی طرف سے بلند ترین علم کے درجے پر فائز تھا، تو جسے دوست اور دشمن سب مانتے تھے، اور یہ بات کہ کسی کے بھی علمی فیوز کو پھیلانے کا زمانہ کسی کو کم ملا، کسی امام کو زیادہ ملا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا تو وہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں، کہ جب آپ امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہیں، ان سے دینی مسائل کو دریافت کیا کرو، ہمارے بعد جو کچھ بھی تم نے پوچھنا ہو، اپنے مشکلات، اپنے مسائل، اپنے معاملات، تمام امام علی رضا علیہ السلام سے ان سے پوچھا کرو۔ اور کچھ آپ کے معجزات اور کرامات کے بارے میں اس طرح سے علماء نے بیان کیا کہ علامہ ابن حجر مکی اور علامہ شبلقی یہ لکھتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر کی اس مسجد میں دیکھا کہ جس میں حاجی اترتے اور نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو میں نے حضرت کو سلام کیا اور آپ کے پاس ایک طبق رکھا ہوا دیکھا۔
جس میں نہایت ہی عمدہ کھجوریں تھیں، اور میرے سلام پر حضرت نے مجھے 18 دانے اس کھجور کے عطا فرمائے۔ میں اس خواب سے جب بیدار ہوا تو میں سمجھا کہ اب صرف 18 سال زندہ رہوں گا۔ اس خواب کے 20 دن بعد امام علی رضا علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے اور اسی مسجد میں اترے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت کے سامنے ایک طبق میں ویسی ہی کھجوریں رکھی تھی۔ لوگ حضرت کے سلام کو دوڑے چلے آ رہے تھے تو میں بھی گیا۔ آپ اسی جگہ تشریف فرماتے جہاں میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور اپنے قریب رکھا ہوا جو طبق تھا اس میں سے ایک مٹھی کھجور مجھے عطا فرمائی۔ جب میں نے گنی تو وہ بھی 18 تھیں، اسی قدر جتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں دی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا کیا آپ مجھے کچھ اور عطا کر سکتے ہیں؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر میرے جد رسول خدا نے تمہیں خواب میں اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تمہیں اتنے ہی عطا کرتا۔ تو یہ ہے امام کا رسول خدا کے ساتھ ان کا سلسلہ کہ اگر جو رسول کا پیغام ہے، جو رسول نے کیا وہ امام نے کر کے دکھایا۔ جو کچھ ہمارے رسول نے کیا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر رسول خدا تمہیں عطا کرتے تو ہم بھی تمہیں اتنی ہی عطا کرتے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ امام کا کوئی بھی قول و فعل رسول کے قول و فعل سے جدا نہیں ہے۔ یہ وہی بولتے ہیں جو رسول بولتے ہیں، اور رسول وہ بولتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ تو عزیزان محترم کہ وہ واقعہ کہ جو سب جانتے ہیں، سب کے ذہنوں میں ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام اور شیر قالین کا واقعہ، کہ علامہ محمد تقی ابن محمد باقر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا زمانے میں ایک دفعہ شدید ترین قحط پڑ گیا تو مامون نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مولا کوئی تدبیر کیجئے اور کسی صورت سے یہ دعا فرمائیے کہ خدا بند عالم نزول باران کر دے۔ اب ملک کی بری حالت ہو گئی ہے، بھوک اور پیاس سے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ گھبرا نہیں، میں دوشنبہ کو دن میں طلب بارہ کے لیے نکلوں گا۔ مجھے اپنے پروردگار سے بڑی توقع ہے اور انشاءاللہ نزول باران ہوگا اور خلق خدا کی پریشانی دور ہوگی۔ غرض یہ کہ وقت مقررہ آیا اور امام علیہ السلام صحرا کی طرف برآمد ہوئے۔ آپ نے مصلی بچھایا، دست دعا کو بلند کیا، بارگاہ احدیت میں دعا فرمائی۔ ابھی دعا کے جملے تمام ہونے نہ پائے تھے کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، بادل چھا گیا، بوندیں پڑنے لگیں اور اس قدر بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا اور بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور تمام پبلک جو تھی وہ سب مطمئن ہو گئے، آسودہ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کرامت خاص اور استجابات دعا کی وجہ سے بہت سارے لوگ مولا سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے، خوار کھانے لگے۔ تو ایک دن جب دربار آراستہ تھا، انہی حاسدوں میں سے ایک نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں بہت سے خرافات بول رہے ہیں اور آپ کو بڑھانے کی سعی میں منہمک ہیں، تو سب چاہتے ہیں کہ آپ کا پایا بادشاہ سلامت کے پائے سے بلند کر دیں۔ اور سنیے، سب سے بڑی کرامت جو آپ کی اس وقت مشہور کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بارش کرا دی۔ میں کہتا ہوں کہ جب کہ بارش عرصے سے نہیں ہوئی تھی اور آپ کے دعا کرتے ہوئے فوراً بارش ہو گئی، لہٰذا میری نظر میں آپ کی یہ کرامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ اگر دعا نہ بھی کرتے تو بارش تو ہونی ہی تھی۔ تو ہاں، کرامت اور معجزہ تو یہ ہے کہ پیش نظر قالین اور مسند پر جو شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے اسے مجسم کر دیجئے اور حکم دیجئے کہ وہ مجھے پھاڑ کھائے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ کس کو مخاطب کر رہا ہے، وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کس سے یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کہ امام وہ کون سی ہستی ہیں، کہ وہ امام کے مقام کو نہیں جانتا تھا، وہ معرفت نہیں رکھتا تھا۔ تو میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھ، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میری کرامت بیان کرے،
اور نہ میں نے یہ کسی سے کہا ہے کہ وہ مجھے بڑھاوا دے، نہ مجھے کسی بلندی کی ضرورت ہے تم سے، اور نہ ہی مجھے کسی مشہوری کی ضرورت ہے۔ وہ میرا خدا ہے جو مجھ پر مہربان ہے، وہ میرا خدا ہے جو مجھ پر عنایت کر رہا ہے۔ اب رہ گیا آب بارانی کا واقعہ، تو وہ خدا کی مہربانی اور عنایت سے ہی عمل میں آیا ہے اور اسے دنیا نے دیکھا ہے۔ میں اس میں بھی اپنی کوئی تعریف نہیں چاہتا ہوں، یہ سب خدا کی عنایت ہے۔ البتہ جو تجھے یہ حوصلہ ہے کہ شیر قالین و مسند مجسم ہو جائے اور تجھے پھاڑ کھائے تو لے، یہ میں کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ شیر کی تصویروں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس فاسق و فاجر کو چیر پھاڑ کر اس طرح کھا جاؤ کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہ جائے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ امام کے لبوں کو ابھی جنبش ہونے نہیں پاتی کہ وہ جملے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ادھر امام سوچتے ہیں کہ خدا اس بات کو پورا کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں شیر کی تصویریں مجسم ہو گئیں اور انہوں نے ہم بھر کے فراز دلی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا جس کا نام حمید ابن مہران تھا، اور اسے پارا پارا کر کے کھا ڈالا۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر مامون رشید کے ہوش اڑ گئے، وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے اسے ہوش میں لا کر شیروں کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت و صورت میں ہو جاؤ، چنانچہ وہ پھر سے قالین و مسند تصویر بن گئے۔ تو یہ امام کے معجزات تھے، یہ امام کے کرامات تھے کہ جن سے لوگ جلنے لگے، آپ کے دشمن ہونے لگے، کہ امام تو وہ ہیں کہ جو دشمن کو، اپنے مخالفین کو بھی اپنا مطیع کر لیتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ماننے والے مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام مومنین و مومنات کو، عالم اسلام کے امام کے چاہنے والوں کو، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے دل میں جو جائز شرعی حاجات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات کی مشکلات، پریشانیاں آج کے دن کے صدقے میں، امام کی ولادت کے صدقے میں پروردگار تمام لوگوں کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں ان کو قبول و منظور فرما لے۔ جو جس چیز کا طلبگار ہے، پالنے والے آج کے دن کے صدقے میں تمام مومنین کو، مومنات کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں، واسطہ بیمار کربلا کا، ان بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی